جی چلے. جی اسکرین ویزیبل ہے. یس سر. یس. اوکے اوکے فائن, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ, الحمد للہ علی کل حال, الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. جی دیکھیں, ہم رکوع 4 ڈسکس کر رہے ہیں سورہ بقرہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ہم نے اس میں دیکھا کہ مضمون تو دعوت کا ہے. اب دعوت کو ہم نے کنٹینیو کرا تو دیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے میں تمہیں رب ہونے کے اوپر دعوت دے رہا ہوں, یعنی میں تمہارا الہ ہوں, میں تمہارا رب ہوں کہ تم میری بندگی کرو. اس رکوع کو ہم نے مکمل کرا. پھر دوسرا دعوت کا رکوع سٹارٹ ہوا, اور اس میں موضوع تھا کہ میں نے تمہیں انسان مبعوث کیا, میں تمہیں انسان بنایا, میں نے تمہیں خلیفہ کے لیے نامزد کیا, تو تمہیں انسان ہونے کے اوپر انسان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم کہاں بٹک رہے ہو, یعنی انسان کو انسان ہونے کے اوپر دعوت. اس رکوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا 3 کمپارٹمنٹس میں ملتے ہیں. پہلا کمپارٹمنٹ یہ تھا کہ جب فرشتوں کو ڈسکشن میں لایا گیا, فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو, اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا پھر وہ سوال بھی اظہار کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں نامزد کرنے والے ہیں دنیا میں جس کا فساد ہونے کا اندیشہ ہے, جو فساد کر سکتا ہے دنیا میں. یہ ایک کمپارٹمنٹ تھا. دوسرا کمپارٹمنٹ ہم نے یہ سٹارٹ کیا کہ کیسے اس میں سے ایک مخلوق جو کہ جنوں میں سے تھا, وہ آگے سورہ کہف میں آتا ہے, ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا, یعنی ابلیس تھا, اس نے انکار کیا. تو 2 کمپارٹمنٹس ہم نے کور کرے. ایک میں فرشتوں کو ڈسکشن میں لایا گیا, دوسرے کمپارٹمنٹ میں ابلیس کو ڈسکشن میں لایا گیا. اب جو ڈسکشن میں آ رہا ہے وہ آدم ہے. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام بحث موضوع ڈسکس ہوئے, لیکن ان کا وہ فوکل پوائنٹ نہیں تھے. پہلے تو خطاب فرشتوں سے, فرشتوں کا سوال لیا, ان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. پھر ابلیس کا جو معاملہ تھا اس کو ذکر کیا ہم نے, جو ریسنٹ سیشن کمپلیٹلی بالکل بالکل جو ہمارا ایبسولوٹ لاسٹ سیشن جو گزرا وہ اسی کے حوالے سے تھا. کیسے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وہ سارا جو اس کے سامنے اس نے اس تکبر کا اظہار کیا اور اس کو رد کیا اللہ تعالیٰ نے. اب جو یہاں سے ڈسکشن سٹارٹ ہونے والا ہے, کافی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, یہاں سے ڈسکشن ہونے والا ہے سٹارٹ ریگارڈنگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا معاملے تھے, اور اس کے متعلق یہاں سے اب ڈسکشن جو ہے وہ ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آیت کو سنیے گا آپ, اور پلیز بیچ میں کوئی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے, کسی کا کوئی سوال ہوگا ان بٹوین دا سیشن, ہم اسے سیشن کے آخر میں لے لیں گے. ٹھیک ہے, مجھے آپ سے چاہیے سنسیئر اٹینشن, انڈیوائڈیڈ فوکس پلیز. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. وَقُلْنَا يَا آدم, آدم سے فرماتے ہیں, آدم سے مخاطب ہے, لیکن یہاں پہ سمجھیے مخاطب اللہ تعالیٰ آدم سے ہے, دونوں کا نام نہیں لیا, مخاطب اللہ تعالیٰ آدم سے ہے. اس کا مطلب یہ امپلائڈ ہے کہ جو بھی اتھارٹی چاہے میل اور فیمیل میں ہوگی, جب بھی ان کا آپس میں وہ فیملی بانڈ ہوگا یا گروپنگس ہوگی یا کسی الائنس میں آئیں گے, تو اس میں ہمیشہ سرپرست مرد رہے گا. یہاں امپلائڈ ہے, انڈیکیشن ہے یہ. اسے ہم اپنی فیملی سسٹم کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو یہ امپلائڈ ہے کہ مخاطب آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں اس میں پھر دونوں آئیں گے, پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دونوں تم جنت میں رہو, لیکن مخاطب اللہ تعالیٰ آدم سے. وَقُلْنَا یا آدم, آدم کے بارے میں کہا, دونوں یہاں نام لے لیے. تو اللہ تعالیٰ
आदम अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। उसकुन के लफ्ज है। वकुलना या आदम, आदम से खिताब है उसकुन, सुकूनत इख्तियार करो। देखें, आपने जब भी रिहाइश का मामला देखा होगा कुरान में, या तो आपने देखा होगा उसकुन या उखलुद। उखलुद कहते हैं हमेशागी, हमेशगी को, हमेशा रहने वाले को। जैसे हमें आता है खालिदीन फीहा, तो भी उखलुद से ही निकला है, खालिदीन, हमेशा बाकी रहने वाला, यानी वो रहेंगे वहां हमेशा। लेकिन यहां देखे, यहां प्रोग्रामिंग जब सेट हो रही थी तो लफ्ज आया उसकुन, कि आप सुकून इख्तियार करो। इसका मतलब अल्लाह ताला की प्रोग्रामिंग में है कि ये वो जन्नत तो नहीं है जो अबदी है, अबदन अबदा, ये शॉर्ट टर्म है। इसका मतलब कुछ देर के लिए रहेंगे, फिर अल्टीमेटली उस पर्पस के लिए इनको निकलना है, जो पर्पस अल्लाह ताला ने इससे पहले रिवील करा फरिश्तों के सामने, कि मैं जमीन में एक खलीफा नामजद करने वाला हूं। इसका मतलब प्रोग्रामिंग तो थी ही अल्लाह ताला की, मुझे इस बंदे को, इस मखलूक को जमीन के लिए नामजद करना है। इसीलिए लफ्ज आया उसकुन, उखलुद नहीं आया। वरना यहां आ सकता था या आदम उखलुद अंत व ज़ौजुकल जन्नह, लेकिन लफ्ज आया उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। आप समझ रहे हैं? लिंग्विस्टिकल मेजरमेंट का होना कुरान में बहुत ही जरूरी है। तो लफ्ज पे गौर कीजिए, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताब है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सुकूनत इख्तियार करो, रहो, तुम और तुम्हारी बीवी। व ज़ौज, ज़ौज कहते हैं पार्टनर को, और पार्टनर हमें पता है कौन है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पार्टनर हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोनों रहो जन्नत में। व ज़ौजुकल जन्नह, और यहां से बफरागत खाओ, फरागत से खाओ। वकुला मिनहा रगदन, रगदन कहते हैं बेफिक्र होकर, जहां से चाहो खाओ। वकुला मिनहा रगदन हैसु शिअतुमा, जहां से चाहो। मगर साथ क्या वार्निंग फरमाई, वला तकरबा हाजिहि शजरा, तकरबा कहते हैं किसी के नजदीक भी ना आना। वला तकरबा, नजदीकी को कहते हैं तकरबा। वला तकरबा, इसके इसके करीब भी ना जाना। किसके करीब? हाजी, जो ये है, इसका मतलब सामने रखा गया, ये कोई दूर नहीं था। इसकी पिक्चर बिल्कुल वाजह कर दी गई आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। लेकिन किसकी पिक्चर? अशजरा, दरख्त की पिक्चर। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुला मिनहा रगदन हैसु शिअतुमा, आप इस जन्नत में बफरागत रहो, जहां से मर्जी है वहां लौटो, जहां से चाहो वहां से खाओ। वला तकरबा हाजिहि शजरा, मगर खबरदार हो जाओ कि इस दरख्त के नजदीक भी ना जाना। यहां लफ्ज नहीं आया इस दरख्त के फल को ना खाना, फरमाया नजदीक भी ना जाना। देखें, ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना तकरबा, ये कुरान में कई जगह वर्ड्स का इंतखाब किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला जब फहाशी के मुतालिक भी फरमाते हैं, फहाशी से दूर रहो। वला तकरबु जिना, इसके करीब भी ना जाना, बिहाई के करीब भी ना जाना। यहां अल्लाह ताला यतीम के माल के मुतालिक फरमाते हैं कि इसके करीब भी ना भटकना। इसका मतलब जहां तकरबा आता है, वो अल्लाह ताला इंप्लाइड इंप्लीकेशन देता है, यहां पे इंडिकेशन देता है कि अगर तुम यहां भटके भी तो वो लाजमन नतीजा है कि तुम इसमें पड़ जाओगे। यतीम के माल की तरफ भी ना भटकना, कि अगर तुम भटके तो यकीनन तुम इसका माल जो है वो खा जाओगे, हड़प कर ले जाओगे। तो वहां ना भटकना, उस सरकमफ्रेंस की तरफ भी ना देखना, फहाशी की तरफ भी ना भटकना। आप समझिए इस चीज को, मीन्स को भी हराम करार दिया जब अल्लाह ताला लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तकरबा, मीन्स भी हराम है। इसीलिए उसूल निकलता है एनीथिंग विच लीड्स टू हराम इज आल्सो हराम। कोई चीज अगर तुम्हें हराम की तरफ ले जाती है तो वो मीन्स भी खुद ब खुद हराम बन जाते हैं। और वो किस रो से? जब अल्लाह ताला का कलाम फरमाता है तकरबा, भटकना भी नहीं, इसका मतलब फहाशी के रास्ते भी हराम। तो जहां जहां तकरबा आएगा वो रास्ते खुद ब खुद हराम बनते। कत्ल के लिए नहीं फरमाया तकरबा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सीधे कत्ल ना करो, अजीम गुनाहों में से है।
لیکن فحاشی کی طرف فرمایا بٹکنا بھی نہیں، دور دور کی طرف نہ بٹکنا، یتیم کے مال کی طرف نہ بٹکنا، کھانا تو دور کی بات۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ فرمایا ولا تقربا حاضی الشجرہ، اور لفظ آیا حاضی ہی، ذالکہ بھی آ سکتا تھا، حاضی یعنی بالکل مشاہدہ کرایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ ہے وہ درخت۔ پھر آپ کا یہ ایکسکیوز کام نہیں آئے گا کہ مجھے خبر نہ تھی، حاضی ہی لفظ آیا، یہ دیکھیں غور سے پہچانے، نزدیک کرایا آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ درخت، اسی لیے لفظ آیا حاضی الشجرہ، یہ درخت بالکل قریب کر دیا گیا۔ لیکن آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ کس چیز کا درخت تھا؟ اب اس میں مفسرین نے بڑی بحثیں کی ہیں، کچھ تعویلیں بھی کی ہیں بنی اسرائیل کی روایتیں لے کر، لیکن اصل میں اس میں مجھے بہترین قول لگتا ہے امام ابن جریر رحیم اللہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہ قرآن سے صحیح تعارف اس درخت کا ملتا ہے نہ کسی صحیح حدیث سے، تو آخر کوئی کنکلوژن ہم نکالے تو کس بنیاد پر؟ ہمارے جو سورس آف ہمارے لیے جو سورس آف گائیڈنس ہے وہ تو ریویلیشن ہے، وہ تو وحی ہے، یا ڈائریکٹ وحی ان دا فارم آف قرآن یا بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں سے ہمیں اس کا تعارف نہیں ملتا، صحیح تعارف نہیں ملتا، تو کیوں بحث میں لانا؟ وہ کوئی بھی درخت ہو، یہاں درخت کو ڈسکشن میں لانا مقصود نہیں ہے، مقصد ہے نصیحت۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کی طرف بٹکنا بھی نہیں۔ تو وہ درخت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا اس کی کوئی سری وضاحت نہیں ملتی، یہ کس چیز کا درخت تھا، کون سا پھل اس میں اگتا تھا، جو بھی بحثیں کرتے ہیں فضول بحثیں ہیں، کوئی کنکلوژن ہے ہی نہیں اس کا۔ اصل میں مقصد کو سمجھنا ہے، مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے آدم کا امتحان، جس کے بارے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا امتحان لیا، اب ایک ہی مخلوق بچتی تھی جو سیریس مخلوق ہے اللہ کے سامنے، یا تو فرشتے ہیں یا تو جنات ہیں یا تو آدم ہیں۔ فرشتے ڈسکشن میں لائے گئے، ابلیس لایا گیا، اب بچا وہاں آدم، اور آدم کے لیے بھی کوئی امتحان ہونا ضروری تھا، اور ان کو اس امتحان کے لیے اسی درخت کا چنا گیا، اسی درخت کو چنا گیا، اسی جنت میں جہاں پہ وہ تھے۔ سوری، پلیز۔ جی، اللہ تعالیٰ نے اسی درخت کا چنا، اسی درخت کو چنا آدم کا امتحان لینے کے لیے، جس طرح فرشتوں کو چنا، جس طرح ابلیس کو چنا امتحان کے لیے۔ اب باری تھی آدم کی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا ٹھکانہ رکھا، اور جنت میں ایک پیڑ تھا، ایک شجرہ تھا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں نہ بھٹکنا۔ کلیئر ہو گیا یہ؟ لیکن اب ایک اور سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، یہ جنت ہی کو کیوں چنا گیا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس جنت ہی کو کیوں چنا گیا؟ اوپر آیا نا انت وزوجک الجنہ، آپ رہیں جنت میں، اس باغ میں رہیں۔ وہ باغ کہاں تھا؟ آسمانوں میں تھا، زمین میں تھا، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے بڑی وسیع ہے، مقصد کو بحث کرنا ہے، مقصد کو موضوع میں لانا ہے، پیریفری سے نہیں کھیلنا ہم نے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی کو کیوں چنا، یہ سوال ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس لیے چنا کہ آدم کو اویئر کرایا گیا، آدم کو اویئر کرایا جائے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا وقار کس لائق ہے، آپ کی شان کس لائق ہے۔ وہ اویئر کرایا گیا کہ تم جنت کے لیے بنائے گئے، تمہاری فطرت ہے کہ تم جنت کے لیے بنائے گئے ہو، تمہارا یہ مقام ہے کہ تمہیں واپس آ کر مقصد کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ جنت ہی ہے۔ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پروگرامنگ میں انفیوز کرایا گیا کہ تمہارا مقصد جنت میں آنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کا، مگر اسے مقابلہ کرنا ہے کسی سے، اس جنت کو پانے کے لیے۔
وہ مقابلہ کیا ہے اسی کے بارے میں آگے آئے گا. وہ مقابلہ کرنا ہے شیطان سے. یعنی اس جنت سے روکنے والی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ شیطان ہو سکتا ہے. اور میں نے آپ آپ کو لاسٹ کلاسز میں بھی جو ہمارے ریسنٹ سیشنز گزرے میں نے کہا آپ سے کہ شیطان کوئی مخصوص یا مستقل کوئی مخلوق نہیں. شیطان ہر اس کام کو یہاں ہر اس کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سرکشی پہ مبنی. وہ انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں, جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں, اور جو کوئی ایکشن ہے وہ بھی کوئی شیطانی ایکشن ہی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہر کوئی برائی جو ہے وہ مخصوص ہے شیطانی حرکتوں سے. یہ سرکش کو کہتے ہیں, جو سرکش ہوا گویا شیطان ہو گیا. یہ کوئی مستقل مخلوق نہیں, یہ صرف جنوں میں نہیں. تو اس کا مطلب ایک ہی چیز ہے جو تمہیں جنت سے روک سکتی ہے, یا تو شیطانی حرکتیں یا خود شیطان, جو چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو چنا. کس لیے چنا؟ کہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اویئر کرایا جائے کہ تمہارا مقام کیا ہے, اور اس چیز سے اگر تمہیں کوئی روکتی ہے وہ شیطان ہے, اور تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اگر تمہیں واپس اسی مقصود منزل تک پہنچنا ہے. یہ بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے چنا کس کو؟ جنت کو. کس کے لیے؟ آدم کے لیے. اور ساتھ میں یہ بھی وارننگ عطا کری, وارننگ دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, فتکونا من الظالمین, اگر تم اس پیڑ کی طرح بٹکے یا اس کا پھل کھایا, جو کہ بٹکنا ہے وہ امپلائڈ ہے, پھر وہ کھا لیا. جو میں نے ابھی کہا, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقربا, اس کی طرف نہ بٹکنا, تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت پتا ہے جب انسان بٹکے گا تو لازماً اس میں پڑے گا. اس وجہ سے کچھ چیزیں جہاں اللہ تعالیٰ نے تقربا کا استعمال کیا وہاں بٹکنا بھی نہیں ہے. سرکمفرنس کی طرف نہیں بٹکنا, اس چیز کو اختیار کرنا تو دور کی بات ہے, اس سرکمفرنس میں بھی نہیں آنا, اس زون آف انفلوئنس میں بھی نہیں آنا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں لفظ تقربا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہاں بٹکے تو ظالموں میں شمار ہوں گے, ظالم ہو جاؤ گے. لیکن یہ ظالم کیا ہے, یہ ظلم کیا ہے, اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیوں تعبیر دی یہاں ظلم کی, اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں آیت کو پہلے پھر سے کھولیں, اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تم سکونت اختیار کرو خود بھی اور اپنی زوجہ کے ساتھ, جو کہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جنت میں. اور فرمایا جو چاہے جہاں سے آپ کا جی چاہے وہاں سے کھاؤ, سوائے اس درخت کے, اس کی طرف, اس کے قریب بھی نہ پٹکنا, اس کی طرف متوجہ نہ ہونا, اس کا پھل کھانا تو دور کی بات ہے. اگر تم نے یہ روش اختیار کری فتکونا من الظالمین, تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. لیکن بظاہر نظر آتا ہے اگر وہ کھا بیٹھے تو نافرمانی کرنے لگیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو استعمال کیا ہے ظالم. آئیے اس کو تھوڑا بہت چینلائز کرتے ہیں, بریک ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا اور واضح ہو جائے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ظالم جو ہے یہ خود میں ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے, بڑا معنی خیز لفظ ہے. پہلے ظالم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ظلم سے نکلا ہے. اس کا مطلب آپ کسی کے اوپر ظلم کرو, کسی کی حق تلفی کرو, کسی کا حق مارو تو وہ ظلم کہلائے گا. اور جو یہ کام کوئی انسان یا کوئی مخلوق کرتا ہے تو گویا وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے, تو گویا یہ ہوا کہ وہ ظالم بن گیا. آپ کسی کے حقوق چھینو تو گویا وہ انسان حقوق چھیننے والا ظالم کہلائے گا. لیکن یہاں کس کے حقوق چھینے گئے؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ غلطی کر بیٹھے تو ظالم بنے, تو نافرمان کہلائیں گے, لیکن لفظ تو آیا ہے ظالم. تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں جب بھی کوئی شخص, کوئی مخلوق, چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے, جب بھی وہ کوئی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, تو وہ کسی ایک کا حق نہیں مارتے, کسی دو کا حق نہیں مارتے, وہ تین بنیادی حقوق کو
तलफ करते हैं, मजम्मत करते हैं उस चीज की जिसका उन्होंने अहद बांधा था। यानी अल्लाह ताला से नाफरमानी करके वो तीन बड़े हकूक तलफ करते हैं, तीन बड़े हक मारते हैं। कौन से तीन बड़े हक हैं? एक है अल्लाह से किया हुआ वादा, उसकी हक तलफी। अल्लाह से किया हुआ वादे का मतलब क्या है? इंसान का फितरी तकाजा है कि जिसने उसको पैदा किया उसी की फर्माबरदारी इंसान करना चाहिए। तो जब उसे छोड़कर या तो वो किसी और की फर्माबरदारी इख्तियार करता है या तो अपने नफ्स की पैरवी करता है, तो गोया उसने हक तलफी की। जो हक अल्लाह ताला का था इसके वजूद के ऊपर, उसने वो किसी और को दे दिया, तो गोया उसने जुल्म किया। अब समझिए इस चीज को, हमारे वजूद का हक यह है कि अल्लाह की पैरवी करे, अल्लाह की फर्माबरदारी इख्तियार करे। अगर हमने अल्लाह को छोड़कर अपनी पैरवी इख्तियार करी, अपने नफ्स की पैरवी इख्तियार करी, या किसी और की पैरवी इख्तियार की जो कि अल्लाह ताला की बगावत पर मबनी हो, तो गोया वो जुल्म है, क्योंकि हमने उस अल्लाह का हक अदा नहीं किया, उसका हक हमने मारा। क्योंकि इबादत के लायक अगर कोई हस्ती है तो वो अल्लाह है। और दूसरा हक किसका खाया इसने? इस पूरे मटीरियल यूनिवर्स का, मटीरियल वर्ल्ड का। हमने इससे पहले भी पढ़ा, जब फरिश्तों को कहा गया कि आदम को सजदा करो, तो उसकी ताबीर हमने क्या करी? दो वजह मैंने आपके सामने बयान किए। आदम को जो सजदा किया फरिश्तों ने, उसके दो वजह थे, और कलेक्टिवली वो दोनों वजह मिलकर आदम को सजदा करना जो था वो मकसूद कहलाया। लेकिन वजह क्या थी? एक, वो नस्ल परस्ती कट जाए, क्योंकि ये रेवलेशन उतरी है, इसका इलॉबरेट डिस्कशन हमने रिसेंट सेशन में किया, क्योंकि डिस्कशन हो रहा था बनी इसराइल की तरफ। ये मदीना में ये आयतें उतरी है, तो बिल्कुल डायरेक्ट ऑडियंस कौन थे, डायरेक्ट मासेस कौन थे? वो यहूदी थे। और यहूदी का डोमिनेट कैरेक्टरिस्टिक ये था कि वो नस्ल परस्त लोग थे, हरदर्मी में पड़ जाते थे कि जो हमारी नस्ल का नहीं उसका हम हक नहीं मानेंगे, उसका उसका जो हक है वो उसका बोलबाला नहीं होगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? वो नबी अरबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक तो वो वजह थी कि अगर फरिश्ते नूरी मखलूक होने के बावजूद एक खाकी को सजदा कर रहे हैं, तो तुम्हें कौन सा आर महसूस हो रहा है कि तुम नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैसेज को इख्तियार नहीं करते, उसको अपनाते नहीं, हालांकि तुम्हें पता ये हक है। तुम ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हो जैसे अपने बेटों को। तो इसकी वजाहत रिसेंट सेशन में हो गई। और दूसरी वजह क्या थी? कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्ते बहसत ताजीम के लिए झुके कि हम आपको सीनियर तस्लीम कर रहे हैं, हम आपकी सबॉर्डिनेशन में आए, हम अपने आप को तस्लीम करते हैं कि हम सबॉर्डिनेट बन गए और हमने आपको सीनियरिटी का दर्जा दिया, आप हमारे सीनियर बन गए और हम आपके सबॉर्डिनेट। तो इसका मतलब जमीन पर, इसकी वजाहत पिछले सेशंस में हमारी हो गई कि जमीन पर, आसमानों पर, पानी पर, पहाड़ों पर अल्लाह ताला के फरिश्ते नामजद है, वो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं। और जब तक कि किसी फरिश्ते की इजाजत किसी डिपार्टमेंट को ना मिले, वो डिपार्टमेंट आपके लिए काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पहाड़ों पे हैं, आप पहाड़ों को चीर नहीं सकते अगर फरिश्ता आपको, जो पर्टिकुलर फरिश्ता पहाड़ों पे नामजद है, अगर वो आपको इजाजत ना दे। तो इसका मतलब दूसरा जुल्म कौन हुआ? दूसरा जुल्म क्या कहलाया? जो फरिश्तों से जुल्म होता है, उनकी फितरत का तकाजा यह है कि वो कोई भी काम इख्तियार नहीं करते। उनका उनकी जो फितरत है वो ऐसे डेवलप करी गई है कि वो हमेशा अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के लिए काम करे। जब एक इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, तो वो किसी चीज का तो इस्तेमाल करता है, और वो चीज किसकी कॉम्प्रहेंशन के अंदर है, किसके किसके पावर के अंदर है, किसकी सबॉर्डिनेशन के अंदर है? वो फरिश्ते की सबॉर्डिनेशन के अंदर है। तो जब कोई इंसान किसी चीज को इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जाम्पल वो चोरी करता है, उस चोरी को इस्तेमाल करने में वो किसी जमीन का सहारा लेता है फ्रिक्शन मेंटेन करने के लिए, लेकिन जमीन पर कौन नामजद है? फरिश्ता नामजद है। वो आंखों का इस्तेमाल करता है चोरी करने के लिए, तो गोया आंख किसकी है? वो तो अल्लाह ताला की है। वो हाथों का इस्तेमाल करता है चोरी के लिए, तो गोया हाथ किसके हैं? वो जमीन का इस्तेमाल करता है, वो हवा का इस्तेमाल करता है अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के लिए। लेकिन ये सारे
یہ سارا مٹیریل ورلڈ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. چاہے فرشتے ہو، آپ کے جسمانی اعضاء ہو، آپ کو پورا وجود ہو، جو کام یا کسی کی مدد کرتے ہیں آپ، کسی کی مدد کرتے ہیں اس کے غلط کام کرنے میں. کلیکٹیولی آپ نے چوری کری، آپ کا ایک گروہ تھا جس نے چوری کری، لیکن آپ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا تھا کہ تم اس کی رہنمائی کرو. لیکن جب آپ نے اس کو ساتھ دیا غلط کام میں، یا اس نے آپ کا ساتھ دیا غلط کام میں، تو گویا ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے ظلم کیا. اس پورے مٹیریل ورلڈ میں جو چیز آتی ہے، جو چیز آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا، تو گویا اس کے ساتھ تم نے ظلم کیا. چاہے آپ نے کسی چیز کا بھی استعمال کیا، کسی علم کا استعمال کیا. فار ایگزامپل یہاں علم کا استعمال کیا گیا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، جو نیوکلیر بمبنگز ہوئی وہاں پہ، اس میں علم کا بھی تو استعمال کیا گیا، لیکن غلط طریقے سے. انسانی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے علم کا استعمال کیا گیا. ورنہ جنہوں نے نیوکلیر بمبنگز کا انوینشن کرا وہ کوئی ناقابل انسان تو نہیں تھے، ان کی قابلیت تھی، لیکن اس کو چینلائز نہیں کر پائے، وہ غلط کاز کے لیے استعمال کیا. تو اس کا مطلب ان سارے، یہ علم بھی تو ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا مٹیریل ورلڈ میں ہی آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس اشیاء میں ہی آتا ہے. تو گویا اگر آپ علم کا استعمال کرتے ہو، کسی دوست کا کسی دوست کی مدد لیتے ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، یا اپنے اعضاء کا مدد لیتے ہو، ہاتھوں کا، آنکھوں کا، کانوں کا، جس کسی کا بھی آپ مدد لیتے ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، گویا تم ان ساری چیزوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. یا فرشتوں کی مدد، فرشتے مدد کرتے ہیں آپ سے، آپ کا جو فرشتے ہیں وہ آپ کو بھرپور ساتھ دیتے ہیں، آپ کی نافرمانی میں بھی، آپ کی فرما برداری میں بھی. آپ نماز پڑھنا چاہے تو فرشتے ساتھ دیں گے، آپ چوری کرنا چاہیں تو فرشتے ساتھ دیں گے. لیکن جب آپ چوری کرتے ہیں، جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو فرشتوں کے لیے گراں ہے، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پورا مٹیریل ورلڈ اسے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ کیا ہوا ہے. تو گویا تم نے ان حقوقوں کے ساتھ بھی ظلم کیا، ایک اللہ کا حقوق، دوسرے ان چیزوں کا حقوق، تیسرا سب سے بڑا حق جو آپ نے مارا وہ اپنے وجود کا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا تھا کہ تمہیں میں جنت سے نکال رہا ہوں، اس کا ذکر آگے آئے گا، اور تمہیں میں چھوڑ رہا ہوں اس دنیا میں، تم واپس اسی کی طرف لوٹنا، جو تمہیں میں نے منزل بتائی ہے کہ تمہارا وجود جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لیکن انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، غلط راہوں پہ بھٹکتا ہے، تو گویا اپنے آپ سے ظلم کرتا ہے. اس کا وجود بنا تھا کس کے لیے؟ جنت کے لیے. یہ ہمیشہ تڑپ رہا ہے کہ مجھے اللہ چاہیے، مجھے حق چاہیے، مجھے جنت چاہیے. لیکن جب تم اپنے وجود کو استعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، تو تم سب سے بڑا ظلم اپنے آپ سے کرتے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں گناہ کو تعبیر کیا ظلم سے، اور گنہگار کو تعبیر کیا ظالم سے. فتقونا من الظالمین، تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اسی وجہ سے آپ قرآن میں اسلوب پائیں گے، قرآن کی اصطلاح ہے، یہ کوئی انسان ایجاد نہیں کرتا، یہ ورڈ، یہ قرآن کی اپنی اصطلاح ہے. نافرمانی کو اللہ تعالیٰ تعبیر کرتے ہیں ظلم سے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گناہ گویا ظلم ہوا، اور جو گناہ گار ہوا گویا وہ ظالم ہوا. اب اس آیت کو پڑھیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو، آدم کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تم سکونت اختیار کرو، رہو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ. بفراغت، رغدن کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر خبردار بھی کیا کہ اس پیڑ کی طرف نہ بھٹکنا، اس درخت کی طرف نہ بھٹکنا. فتقونا من الظالمین، ورنہ ہو جاؤ گے کن لوگوں میں سے؟ ظالموں میں سے. اور یہ ظالم کا لفظ کیوں آیا اس کی وضاحت ہم نے کری. کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیں. جی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار، اس کی وضاحت ہم نے اس سے پہلے بھی کری ہے،
جب بھی فَأَزَلَهُمَا آئے گا، لہما ایک تو پلولر کا سیگا ہے، اوپر سے آخر کار یعنی کچھ ٹائم کے بعد، کچھ دیر تو رکے آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جنت میں، آخر کار پھر کچھ مدت کے بعد شیطان نے اپنا جو ہے وسوسہ وہ استعمال کیا، یعنی شیطان نے ان دونوں کو، لیکن یہاں میں نے کہا یہاں لہما کا استعمال لفظ ہوا ہے، فَأَزَلَّهُمَا یعنی پلولر سی کا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ ایمفیسائز کیجیے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے ان دونوں کو فسلا دیا، وسوسہ ڈالا ان دونوں کے اندر، لیکن لفظ آیا ہے پلورل اسٹیٹمنٹ میں، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پلورل اسٹیٹمنٹ یوز کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، ان دونوں کو فسلا دیا، لیکن میں یہاں ایمفیسائز کیوں کر رہا ہوں دونوں کو، اس میں ایک حکمت ہے، وہ حکمت چھپی ہے، اس کو ہم نے تراشنا ہے، اسے دیکھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہاں پلورل کا اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا ایکسپلسٹلی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے، بالکل کرسٹل کلیئر۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آدم سے مخاطب ہوئے، لیکن یہاں پلورل اسٹیٹمنٹ یوز کیا گیا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، دونوں کو فسلا دیا۔ میں یہاں دونوں کے اوپر کیوں ایمفسائز کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہماری میجورٹی پاپولیشن جس ایک ریلیجن کو فالو کرتی ہے، جسے ہم کرسچینٹی کے نام سے جانتے ہیں، اس میں ایک ڈاکٹرین فیمس ہے، اس ڈاکٹرین کو ہم نے سمجھنا ضروری ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کو شیطان نے بہکایا، پھر حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کنونس کرا کہ ہم اس پیڑ کی طرف جائیں گے، ہم اس درخت کے پاس جائیں گے اور اس کا جو پھل ہے وہ کھائیں گے، یعنی وہ قصور جو ہے، یہ جو گناہ ہے، یہ جو غلطی ہے، یہ کس کے اوپر تھوپ رہے ہیں؟ حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ یہ کرسچن ڈاکٹرین اس میں، یہ بائبل میں مینشن ہے، اور آپ اسی لیے دیکھیں وہ جو بائبل میں کیا لکھتے ہیں حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ایو کے نام سے، ایڈم اور ایو، ایڈم اینڈ ایو لکھتے ہیں نا، ایو، اور وہ ایو سے اتنا زیادہ انسپائر ہوئے، اس چیز کو سمجھیے آپ، وہ ایو کو انہوں نے اتنا ایمپیسائز کیا، آدم حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اتنا برا ان کا ایک نظریہ تھا، ایک پیسمسٹک لینس تھا، کہ انہوں نے جب ایول استعمال لفظ کیا، ایول، اس کا جو روٹ ورڈ نکالا وہ ایو سے ہی نکالا، یعنی ایو سے نکلا ہے ورڈ ایول، ایو سے نکلا ہے ورڈ ایول۔ یہ کہاں سے وہ انسپائر ہوئے؟ بائبل ڈاکٹرین سے، کرسچن ڈاکٹرین سے۔ ان کا ماننا ہے یہ جو غلطی ہے یہ حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، فسلا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمپسائز کر رہے ہیں کہ وہ دونوں قصوروار ہیں، دونوں سے غلطی ہوئی کلیکٹیولی، کسی ایک کے اوپر بوجھ نہیں، اسی لیے وہ ایول جو ہے، ایول کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ایو ہے، حوا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکالتے ہیں۔ برائی، دنیا میں جو بھی برائی ہے وہ منسوب کرتے ہیں انڈائریکٹلی حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دعویٰ دیکھیں، پھر بھی دعویٰ ہے ہیومن رائٹس کا، دا ایڈوکیٹس آف ہیومن رائٹس، اور انہی سیولائزیشن سے ہمارے پاس سب سے زیادہ فیمنزم موومنٹس آئی، انہی سیولائزیشن سے۔ آپ دیکھیں ٹریجڈی، دیکھیں آپ المیہ، دیکھیں آپ، تو یہاں اس عقیدے پہ بھی ضرب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوٹ کیا، شیطان کے بہکاوے میں جب یہ آئے، لیکن کسی ایک کو کوٹ نہیں کیا، کلیکٹیولی بلیم مرج کری۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو شیطان نے فسلا دیا، بہکا دیا۔ اب یہ وسوسہ کیا تھا، کیسے بہکایا، اس کی وضاحت سورہ اعراف میں آئے گی۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو شیطان، ابلیس اور فرشتوں کا واقعہ ہے قرآن میں 7 مرتبہ آتا ہے، اور بڑی سری وضاحت آتی ہے 2 جگہوں پہ، ایک سورہ اعراف میں
اور پھر تھوڑا بہت سورہ طہ میں، سورہ کہف میں بھی آتا ہے اس کا تذکرہ، لیکن وضاحت کے طور پر ہم دو موضوع ایسے ہوتے ہیں، دو موضوع ایسے ہیں جس میں اس کی پوری وضاحت ہوگی، ایک سورہ آراف اور سورہ طہ۔ اس میں سورہ آراف میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا ہے کہ اسے شیطان نے وسوسے ڈالے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ کی زندگی اختیار کرو گے، تم امر ہو جاؤ گے، اٹرنل لائف کے مستحق ہو جاؤ گے، جیسے فرشتے ہیں، ان کی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ وسوسے ڈالے، اس کا مطلب وہ چیزوں کو مزین کرتا ہے، غلط چیزوں کو مزین کرتا ہے، خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے انسان کو لے کر، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے انسان۔ تو اس کی وضاحت آئے گی سورہ آراف میں، جب ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں ڈیٹیل کے ساتھ اس کی وضاحت ہوگی۔ لیکن فی الحال اتنا آپ سمجھیں کہ کچھ وسوسے تھے جو شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام میں ڈالے، اور ان میں سے جو نمایاں ہے جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ فرمایا آدم اور حوا کو کہ تم یہ پھل کھا کے ہمیشہ کی زندگی اختیار کرو گے، فرشتوں کی طرح امر ہو جاؤ گے، اٹرنل لائف کے مستحق۔ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ اب دیکھیں مجھے ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے، پلیز آپ غور سے سنیے گا، یہ تفسیر کے بالکل پیریفری ہے۔ جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں نا، جب تنہائی میں آپ قرآن کھولتے ہیں، آپ کبھی مشاہدہ کیجئے گا، کچھ چیزیں ہیں جن کی تشریح نہیں ہوتی۔ سمجھیے گا اس پوائنٹ کو، اپارٹ فرام تفسیر ہے، یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جب آپ کبھی بھی قرآن کو کھولتے ہیں نا، قرآن کے ساتھ آپ کا ایک زندگی بھر کا ساتھ ہے، صبح شام آپ قرآن پہ ہی جمع کریں، اس کے بغیر تو کوئی راہ نجات ہے نہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک واحد سہارا ہے، وہ سب سے بڑا سہارا ہے، کوئی تنہا سہارا تو ہے یہ، لیکن کوئی کمزور سہارا نہیں، بڑا مضبوط سہارا ہے ایک انسان کا قرآن۔ آپ کبھی ایکسپیرینس کیجئے گا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں لیکن وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کا بڑا ایک عجیب معجزہ ہے۔ آپ قرآن کو جب پڑھتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آپ محسوس کیجئے گا کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں آئی، آپ کے پوٹینشل نے اسے ریکگنائز کیا، لیکن وہ آپ لفظوں میں اس کی تشریح نہیں کر سکتے۔ جب میں ان آیتوں کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یوں ہی ایک سوال آیا۔ دیکھیں اصل میں اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے سکھایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سارے ناموں سے ہم نے اس کی تعبیر کی تھی۔ علم وہ کیوں ہے، ریسنٹ سیشن دیکھیے گا، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا علم کا مشاہدہ ہوا تھا کہ ذریت کیا ہے، آگے کون لوگ آئیں گے، یہ کیسے بیہیویئر کریں گے، اس کا سارا علم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا۔ کون کون سے انوویشنز آگے دنیا میں آئیں گے ٹل دا ڈے آف ریزرکشن، جب تک یہ دنیا فنا نہ ہو جائے، کون کون سے علم کا مشاہدہ ہوگا، اس کا سارا علم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا گیا، اور کس کے ذریعے؟ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان سے یہ غلطی ہوئی، ایسا کیوں؟ دیکھیں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی، میں بول رہا ہوں، یہ صرف محسوس کر سکتا ہوں، میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے یہ موضوع بیان کرنے کا۔ جب میں نے یہ تھوڑا ریئلائز کیا نا، آپ دیکھیے گا، جب آپ سمجھتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم کلام ہوئے نا، ویسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، بالکل ایز اٹ از بات کرتے، کوئی میڈیم بیچ میں نہیں ہوتا۔ پھر جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا زمین پر، پھر جا کے وہ میڈیم بنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ ہو رہا ہے، بالکل ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آدم کے ساتھ۔ آپ سمجھیے گا اس چیز کو، اتنے جلیل القدر پیغمبر۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، کبھی وسوسے آتے ہیں، عام انسان کو بھی اگر اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو جائے اور فرمائے اس پیڑ کی طرف نہ بھٹکنا، وہ بھی نہیں جائے گا۔ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں بھٹکے؟ دیکھیں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی، میں بول رہا ہوں آپ کو، یہ محسوس کر رہا ہوں میں، یا آپ قرآن کو پڑھیں، ایک چیز آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے جس کی لفظوں میں کوئی تشریح نہیں ہو سکتی۔ سمجھیے گا اس چیز کو۔ تو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غلطی کیسے کری، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہے، یہ پورا علم ان کو سکھایا، پھر بھی غلطی کیسے ہوگی؟ ہاں بظاہر شیطان نے کتنی بھی کوشش کری،
کیوں بھٹکے حضرت آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام؟ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں میں بول رہا ہوں بار بار اس کو پین ڈاؤن کریں آپ کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, یہ میں کوئی قرآن کی تشریح نہیں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن بہت انپورٹنٹ ہے. جو مجھے محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہو رہی ہے. حقیقت میں غلطی تو ان سے ہوئی, نو ڈاؤٹ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ آدم اور حوا کی پرورش ہو رہی تھی. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نام سکھائے تو اس کا مطلب ان کے اندر پوٹینشل تھا کہ وہ سیکھ جاتے. کسی چیز کے متعلق آپ کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے تو آپ سیکھتے ہیں. یہ البرٹ اینسٹائن, یہ سوکریٹیز, یہ پلیٹو, یہ ایرسٹوٹل, یہ روسو, یہ سو کالڈ فلاسفرز جو ہمارے پاس انوویشنز آج کل کام کر رہے ہیں, کوئی بھی جب تک دنیا فنا نہ ہو جائے, جو کوئی پرسنالٹی آئے گی جس نے انٹلیکٹ فیلڈ میں کوئی کام کیا, یونیورس کو آبزرو کیا, سامنے کوئی پرنسپلز لائے, یہ تب وہ کر سکتے ہیں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ پوٹینشل تھا, تب جا کے وہ ایکسپلائٹ ہوا, تب جا کے وہ اس کی ایکسٹریکشن ہوئی اس کی اولاد میں. اتنے بڑے بڑے ہمیں نام نظر آتے ہیں, اتنے جلیل القدر لوگ, اتنے لوگ جنہوں نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا, لیکن انہوں نے یوں ہی استعمال نہیں کیا, اس کے اندر یہ سافٹ ویئر تھا, ان کے ضمیر کے اندر, ان کے وجود کے اندر یہ سافٹ ویئر تھا کہ وہ اس قابلیت کا مشاہدہ کرتے. آپ سمجھے اس چیز کو, میں آپ کو کیا بول رہا ہوں. کسی چیز کا پوٹینشل ہوتا ہے تو وہ باہر آتا ہے, جس چیز کا پوٹینشل ہے ہی نہیں. جی مہرک مشتاق پلیز آپ ٹائم دیں مجھے, جو آپ کا سوال ہوگا وی کین ٹیک اٹ ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن, ٹھیک ہے پلیز. اوکے پلیز بی وتھ می. اب دیکھیں, جس کسی چیز کا آپ کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. آپ فار ایگزامپل سائنس کے میکینزم کسی وائلڈ بیسٹ کو سمجھائے, کسی جانور کو سمجھائے, اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ آپ سمجھے اس چیز کو. کسی جانور کو فار ایگزامپل ہم مانتے ہیں چلو ایپ ہے جو انسان کے بعد تھوڑا بہت انٹیلیجنس کا مظاہرہ کرتا ہے, ایپ کی سپیشیز, لیکن ایپ کو آپ پورا سائنس سمجھا دے وہ سمجھ جائے گا, وہ کوئی انوویشنز کرے گا, کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ پوٹینشل نہیں ہے وہ ریکگنائز کرے. کسی چیز کے اندر اگر آپ کا پوٹینشل ہے ہی نہیں, آپ اسے انہینس نہیں کر پائیں گے, گریسپ نہیں کر پائیں گے, تو آپ کے اندر قابلیت کا پوٹینشل رکھا گیا تو آپ کوئی چیز سمجھتے ہیں. آپ کے اندر ایک پوٹینشل ہے, ایک سافٹ ویئر ہے جو اس قابلیت کو ریکگنائز کرتا ہے. لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ جھوٹ, دشمنی, بغض, حسد, کینہ, وسوسے, اس کا پوٹینشل تھا ہی نہیں. فطرتاً اس کے اندر یہ چیزیں تھی نہیں. اس کا مطلب وہ باہر سے کسی طریقے سے اس کو سیکھنی تھی اگر جنت میں واپس آنا تھا. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ آپ آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایسا نہ سمجھے, واللہ ان کے جیسا مجھے کوئی معصوم نظر نہیں آیا. ایک معصوم ہوتا ہے, کوئی مخلوق ہوتی ہے معصوم, ایک بچے کو بھی لے لیں آپ, کوئی بھی اسے بیوقوف بنا سکتا ہے. آپ امیجن کریں, ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم کوئی غلطی نہیں کرتے, اگر ایک عام انسان سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو جائے وہ غلطی نہیں کر سکتا. آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غلطی کیوں کری؟ ان کو پتا نہیں تھا یہ جھوٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ کوئی دھوکہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے. یہ ایکسٹرنلی ان کو سیکھنا تھا, ایکسٹرنلی, یہ پوٹینشل نہیں تھا اس کو گریسپ کر پاتے. آپ سمجھے اس چیز کو, یہ میں کیا بول رہا ہوں آپ, لیکن میں بول رہا ہوں بار بار یہ کوئی تشریح نہیں ہے, میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے. انسان کو کچھ چیزیں سمجھ آتی ہے جس کی تشریح نہیں ہو سکتی. وہ آپ خود تنہا بیٹھ کر قرآن کو کھولیں, اس پہ غور و فکر کریں, اس میں بڑے بڑے موتی آپ کو نظر آئیں گے جو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. واللہ یہ حقیقت ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بہکاوے میں آ گئے شیطان کے, آؤٹ آف انوسینس آ گئے. وہ معصوم تھے, بالکل معصوم. ہمیں کوئی بیوقوف بنانا چاہتا ہے, ہم جلدی سمجھ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتنا برا دیکھا ہے, صرف دھوکہ بازی چل رہی ہے سوسائٹی میں, ہم جلدی پرکھتے ہیں کہ یہ دھوکہ بازی کر رہا ہے میرے ساتھ. کیونکہ ہم نے اتنا سیکھا ہے, مکاریاں, بیوقوفی, بدماشیاں اتنی سیکھی ہیں ہم نے. لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل معصوم. انہیں پتا نہیں ہے کوئی دشمن بھی کوئی چیز ہوتی ہے, دھوکہ کوئی چیز ہوتی ہے, مکر و فریب کوئی چیز ہوتی ہے.
کوئی آپ کو پھسلا سکتا ہے, کوئی آپ کو برا چاہ سکتا ہے, برائی ان کے اندر پوٹینشیل ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کو ایکسٹرنلی یہ سیکھنا ضروری تھا. اتنے معصوم. اور جب آپ اس پیڈسٹل سے, اس پرسپیکٹو سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پرکھیں گے, دیکھیں گے, مظاہرہ کرائیں گے, تو دیکھنا کتنی بڑی عزت آپ کے اندر آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ کے اندر جو قلب ہے وہ کھلے گا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے. پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ سے, وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والی ہے. یہ اس مخلوق کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی آگے ان کی کوئی سما معاذ کوئی نفسانی خواہشات تھی. نہ نہ نہ, بالکل نہیں. ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی. ان کو پتا نہیں تھا یہ شیطان ہمارا دشمن بھی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے ان کا یہ اسسمنٹ بالکل چینلائز تھا, ایک جینمن تھا. لیکن پھر بھی ان سے خطا, پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے تعبیر کرتے ہیں کہ ان کی یہ غلطی تھی کیونکہ مقام بہت بلند تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا. آپ سمجھے اس چیز کو, اللہ تعالیٰ نے اسے غلطی ہی مانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقام بڑا تھا. اتنا علم کا مشاہدہ کرایا گیا, ہم کلام اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں ان کے ساتھ, جنت میں بٹھایا گیا. تو اس مقام کے لیے ان کو ان کی اس خطا کو ریکگنائز کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی, اور اس کی وضاحت پھر پورے نوع انسانی کے لیے کری, کیسے آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی, کیونکہ ان کا مقام بہت بلند تھا. تو اس کو کلیئر کیجئے گا, کسی چیز کا آپ کے اندر پوٹینشل ہونا, تبھی آپ اس چیز کو گریسپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر وہ پوٹینشل نہیں ہے تو واللہ سیریسلی آپ اس چیز کی طرف کتنا بھی آپ اس پہ محنت کریں, وہ آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اور اس سے اور ایک بڑی حکمت نظر آتی ہے. دیکھیں ہمارے سامنے یہاں پہ کافی سارے ہوم سکولنگ مدرس ہوں گے, آپ سمجھیے گا اس چیز کو. آپ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی اور بچے سے کمپیئر نہ کریں, کبھی بھی. اس بچے کا الگ پوٹینشل ہوتا ہے, دوسرے بچے کا کوئی الگ پوٹینشل ہوتا ہے. آپ اسے صحیح تربیت دیں, حق بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیں, حق اور باطل میں تفرقہ کریں, ان کو ایمپیتھی ڈیولپ کریں, کائنڈنس ان کے اندر ڈیولپ کریں, پھر ان کو آزاد چھوڑیں. واللہ وہ اپنے زمانے کے بہت اپنے فیلڈ میں آگے بہت بڑھیں گے. الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں وہ الگ الگ ہیرو کہلائیں گے. لیکن آج کل مسئلہ کیا ہے, ہم کمپیرزن میں لگ جاتے ہیں. کوئی بیوروکریٹ بن گیا, نہیں سبھی بیوروکریٹ بننے چاہیے. کوئی ڈاکٹر بن گیا تو سبھی ڈاکٹر بننے چاہیے. ہر ایک بچے کا الگ الگ پوٹینشل ہوتا ہے. آپ اسے آزادی دیں, حق کے ساتھ آزادی دیں, بے لگام نہیں چھوڑنا, حق کے ساتھ اسے آزادی دیں, وہ اپنی منزل خود ڈھونڈے. کیونکہ اس کو پتا ہے, اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے پوٹینشل کو ریکگنائز کرنا ہے. اور جس انسان نے اپنے پوٹینشل کو ریکگنائز کیا وہ زمانے کا سکندر کہلایا. سمجھے اس چیز کو. تو یہ بھی ضمن مجھے ذہن میں آیا. تو خیر ہم اپنی طرف ابھی اپنے ڈسکشن کی طرف واپس پلٹتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بہکاوے میں آئے, شیطان کے بہکاوے میں آئے, اور یہ وسوسہ ان کو شیطان نے ڈالا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, اور ان کو نکلوا دیا اس عیش و آرام سے جس میں وہ تھے. کس نے نکلوا دیا؟ شیطان نے. بظاہر ہے ایک ایجنٹ کا کام تو شیطان نے ہی کرا. فَأَخْرَجَهُمَا, نکلوا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ نہیں نکلے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بظاہر نکلے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی. لیکن کسی نے ایز اے ایجنٹ کا کام کیا کہ ان کو نکلوا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا لفظ آیا ہے, یعنی کوئی ایجنٹ بنا تو وہ نکلے. اور ان کو کس نے نکلوا دیا؟ اس آرام میں. وہ ساری آسائش, وہ آرام کن کے لیے تھا؟ آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, یعنی جنت کے طور پر. لیکن شیطان کو یہ گرہ تھا کہ جنت میں اس کا مقام کیوں؟ یہ تو خاکی ہے, بغض تھا نا شیطان کے اندر. تو نکلوا دیا اس نے آدم اور حوا کو اس جنت سے. اور پھر اس کے بعد وَقُلْنَا, ابھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وَقُلْنَا, ہم نے حکم دیا. کیا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں؟ اہبتو, اتر جاؤ. اہبتو کہتے ہیں پست ہونے کو, نیچے کو, یعنی اتر جاؤ.
بعضکم لبعض بعضکم لبعض عدو، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی تم اتر جاؤ. کہاں سے اتر جاؤ؟ یعنی اس جنت سے اتر جاؤ. اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. جمع کا سیگا یا استعمال ہوا ہے، پلورل اسٹیٹمنٹ. اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب یہ ایک دوسرے کے دشمن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک پارٹی دوسرے پارٹی کی دشمن ہے. یہاں ایک پارٹی سے کیا مراد ہے؟ ایک انسان کی پارٹی ہے، دوسری شیطان کی پارٹی ہے، یعنی جنات کی پارٹی. لیکن کون سا جن؟ جس نے سرکشی اختیار کی، ابلیس کی پارٹی. تو یہاں تو لفظ جمع کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی ہوا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں دشمن نہیں ہے، لیکن یہاں پلورل اسٹیٹمنٹ استعمال کیا گیا، یعنی ایک پارٹی دوسرے پارٹی کی دشمن ہے. یعنی ابلیس انسان کا دشمن ہے. یہ واضح کر دیا گیا. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. کلیئر ہو گیا یہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہاں سے بقلنا، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ اور تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو. یعنی اس سے یہ وضاحت ہو گئی کہ انسان کا دشمن کون ہے؟ شیطان. اور شیطان کا دشمن کون؟ انسان. لیکن ٹریجڈی کیا ہے؟ المیہ دیکھیں آپ کیا ہے. شیطان یہ دشمنی جو ہے وہ نبھا رہا ہے، اس کو پتا ہے. یہ جو فرمایا لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تو شیطان تو یہ دشمنی نبھا رہا ہے. لیکن انسان غفلت میں. اکثر لوگ شیطان کو بڑے دوست سمجھتے ہیں، شیطانی کاموں کو سمجھتے ہیں کہ اس میں تو ہماری آسائشیں ہیں، اس میں تو ہماری تقدیر چھپی ہوئی ہے. یہ کہاوت ہے نا، forbidden fruits are always sweet. یہی حال انسان کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اعلان ہو گیا. لیکن یہ اکثریت انسان کی شیطان کو اپنا دوست سمجھتی ہے. حقیقی فطرت جو انسانی تھی وہ فطرتاً شیطان کا دشمن ہے. فطرتاً اس کے اندر شیطانی کاموں سے نفرت ہے، لیکن پھر بھی حرکتیں کرتا ہے کہ گویا شیطان کو دوست بنا لیتا ہے. یعنی اس کے جال میں پھنس جاتا ہے. سمجھے اس چیز کو؟ اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی بدبختی کی وجہ سے، اپنے نفس پرستی کی وجہ سے وہ اسے دوست سمجھ بیٹھا ہے. لیکن شیطان دشمنی بڑا نبھا رہا ہے، بڑی وفاداری کے ساتھ. سمجھے آپ؟ تو گویا بظاہر لگتا ہے کہ عقل مند وہ ہے. ان انسانوں کے بدلے اگر کوئی انسان شیطان کا پیرو ہے، لیکن شیطان برابر یہ دشمنی نبھا رہا ہے. انسان دھوکے میں ہے. انسان کو یہ پہچاننے میں بڑی بھول ہوتی ہے، اور اکثریت اسی میں ہے. شیطانی حرکات میں سود کو اپنا پروگرس مانتی ہے. سود کھائیں گے تو بڑے کامیاب ہو جائیں گے. آج بینک سے لون نہیں لیں گے تو پروگرس کیسے کریں گے؟ تو گویا شیطان کو دوست بنا لیا. اور کیا ہے شیطانی حرکتیں؟ حق نہیں بولیں گے تو یہی تو شیطانی حرکتیں ہیں. فطرتاً انسان حق سے محبت کرتا ہے، اور شیطان یہ دشمنی بڑا نبھا رہا ہے. دیکھیں آپ، انسٹیٹیوشنز میں بھی بیٹھا ہے، انڈیویجولز میں بھی بیٹھا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اسے اس دشمنی کا کبھی بھی آر نہیں آیا. کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس دشمنی سے ذرا بھی کمی کروں. ہر دفعہ انسان کی طاق میں لگا رہتا ہے. لیکن انسان جو ہے اکثریت میں بڑے بے وقوف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانی کاموں سے اور اس شیطانی لشکر سے بچائے. کلیئر ہو گیا؟ اب چلیں آگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے. مستقر یعنی کسی خاص وقت تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے. متا کہتے ہیں سامان کو، اور یہاں کا مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کو، متا کہتے ہیں سامان کو. یعنی تمہیں زمین میں اپنی یہ کچھ سامان اپنے لیے لینا ہے، کسی شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے یہاں پہ ٹھہرنا ہے کہ تم یہ دنیا کے سامان اپنے لیے استعمال کرو. لیکن لفظ آئے الہین، ہین کہتے ہیں وقت کو. لیکن یہ شارٹ ٹرم ہے، یہ ابدی نہیں ہے، ایٹرنل نہیں ہے.
इसका मतलब तुम जमीन में अब उतरोगे, मुस्तकर करार पाओगे जमीन पे, वमता, और जो रिसोर्सेज हैं दुनिया के वो इस्तेमाल करोगे, इलाहीन, मगर शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म इसमें इंडिविजुअल लेवल पे आप ये सेट करें कि इंसान को मौत आती है, और ग्लोबल लेवल पे ये सेट करें कि एक दिन इस दुनिया को फना होना है। तो दोनों लेवल में इलाहीन का बेहतरीन तर्जुमा है। इंडिविजुअल लेवल पे इंसान की मौत होती है, और ग्लोबल लेवल पे इस पूरी दुनिया जो है, ये पूरा यूनिवर्स है, फोल्ड किया जाएगा, ये कायनात फोल्ड करी जाएगी। जिस पर्पस के तहत ये बनाई गई थी इसको लपेटा जाएगा। ये कुरान की आगे तशरीह मिलती है, कुरान खुद इसे वाजे करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें अब जमीन में उतरना है किसी शॉर्ट टाइम के लिए, और वहां का जो रिसोर्स है वो इस्तेमाल करो इलाहीन, शॉर्ट टर्म के लिए। इसका मतलब इंप्लाइड है तुम्हें वापस लौटना है। क्लियर हो गया? आगे चलो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फतलक़्क़ा आदम मिर रब्बिह। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखी। फतलक़्क़ा, तलक कहते हैं किसी चीज को लपेटने के, यानी आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ चीजें अल्लाह ताला से लपेट लिए, खींचे, कब्जा किया उस उन कलिमात का। कौन से कलिमात? इसका मतलब इसकी वजाहत जो है, मैं बोल रहा हूं आपको बार बार, इससे पहले ये 6 दफा नाजिल हुआ है, ये पूरा मौजू नाजिल हुआ है 6 मरतबा। देखिए मुसबी तरतीब, मुसहफ की जो तरतीब है, रेवलेशन की जो तरतीब है, यानी कुरान की जो तरतीब है, वो हमें, उसमें हमें ये पहली बार नजर आ रहा है कि आदम और हवा और इबलीस और फरिश्तों का तज़किरा हो रहा है। लेकिन नुज़ूली एतबार से सबसे लास्ट तज़किरा है। आयरनिकल स्टेटमेंट देखें आप, बड़े अजीम मौजज़े हैं इस कुरान के। नुज़ूली तरतीब में आखिरी वाक़ा है, लेकिन मुसहबी तरतीब में पहला वाक़ा है। इसका मतलब जो ये कलाम सुन रहे थे उस टाइम, जो मौजूद थे, उन्हें इसका पस मंजर मालूम था। और हमारे लिए मौजज़ा क्या है कि तुम्हारे लिए फ्रैक्शन ऑफ कुरान मुफीद नहीं होगा जब तक कि तुम पूरे कुरान को होलिस्टिकली ना देख लो। एक आयत दूसरे आयत की तशरीह करती है, ये बड़ी हिकमत है। उनको भी एड्रेस किया गया उस टाइम के लिए, क्योंकि उनकी रेवलेशन इससे पहले उतरी थी। और हमारे लिए इंडिकेशन है कि कोई एक कुरान का आप टुकड़ा ले लें तो वो आपकी हिदायत के लिए काफी नहीं है, जब तक कि पूरा मुकम्मल ना ले लो। इसीलिए मुफस्सिरीन इसमें एम्फसाइज करते हैं, अगर कुरान से आप एक टुकड़ा भी बाहर निकाले तो वो हिदायत के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि एक आयत, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े की तशरीह करती है। होलिस्टिकली यही है। इसकी एग्जाम्पल आपको मैं इसी मौजू से देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें नजर आता है आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जा रहा है फरिश्तों के जरिए। अल्लाह ताला बार बार कहते हैं सिवाय इबलीस, सिवाय इबलीस, सिवाय इबलीस। तो ऐसे नजर आता है इबलीस भी शायद फरिश्तों में ही है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट, जिसका भी नाम मुझे जहन में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल बाबर साहब है यहाँ पे, बाबर है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ सब स्टूडेंट क्लास छोड़कर निकल गए सिवाय बाबर, तो इसका मतलब इंप्लाइड है बाबर भी स्टूडेंट ही है। समझे आप? सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम से चले गए सिवाय बाबर। इसका मतलब मैंने कहा सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम से चले गए सिवाय बाबर, तो ये इंप्लाइड है कि बाबर भी स्टूडेंट ही है। इसका मतलब अगर कुरान को आप पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, इसी मौजू को पढ़ेंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि जो इबलीस है वो तो फिर फरिश्तों में है। लेकिन एक टुकड़ा, एक ही जगह कुरान की, पूरे कुरान में एक ही जगह मिलता है सूरह कहफ में कि ये इबलीस जिन्नों में से था। तो आप उस टुकड़े को बाहर निकाले, क्या कुरान हिदायत के लिए काफी होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक कुरान का टुकड़ा दूसरे कुरान के टुकड़े को तशरीह करता है, खुद वजाहत करता है। कितने मौजज़े हैं इस कुरान के। क्लियर हो रहा है ना? तो देखें, अब हम मौजू की तरफ बढ़ते हैं। फतलक़ा आदम मिर रब्बिह, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए, ग्रेसिव करा उन्हें। इसका मतलब क्या है? ये इंडिकेशन है, इन कलिमात के बारे में आएगा सूरह आराफ में आगे। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कौन से कलिमात थे वो।
سورہ آراف میں آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. دیکھیں آپ دیکھیں سائیکل دیکھیں کیسے ریپیٹ ہوتا ہے. جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی ہوا اور آدم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. لیکن اس سے پہلے جو سٹیٹمنٹ گزرا، یہ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، یہاں کی طرف دیکھیں آپ، یہاں کیا تھا؟ فتقون من الظالمین. ہم نے ورس کو مکمل کیا. اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے، وارن کر رہے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس پیڑ کی طرف، اس درخت کی طرف نہ بٹکنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوں گے. تو انہوں نے اسی چیز کو ایکسپٹ کیا، ربنا ظلمنا، بے شک ہم نے ظلم کیا. سائیکل دیکھے ریپیٹ کیسا ہو رہا ہے. لیکن اس کی وضاحت آئے گی سورہ آراف میں، یہ ڈیٹیل میں ہے، ہم انشاءاللہ سورہ آراف میں ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال ابھی اس موضوع کو آپ فوکس کیجئے. تو کچھ کلمات سیکھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے، اور پکارا اپنے رب کو انہی کلماتوں سے. تو اس کا مطلب آدم نے یہ جو طرز عمل اختیار کیا کہ آدم گرنے کے بعد واپس سنبھلا اور پھر سے اٹھا، یعنی آدم سے بھی خطا ہوئی، لیکن آپ سوچیں اس چیز کو آپ کمپیریزن میں ڈرا کریں، شیطان سے بھی خطا ہوئی لیکن شیطان نے تکبر کیا، اس پہ ڈیرا ڈالا، غلطی ہو گئی تو ہو گئی. لیکن آدم کی فطرت دیکھیں، آدم سے بھی خطا ہوئی لیکن اس پہ اس نے ڈیرا نہیں ڈالا، وہ اس پہ جمع نہیں، وہ پھر سے اٹھا، کیونکہ اٹھنا اس کی فطرت میں ہے. وہ مایوس نہیں ہوا. ابلیس کسے کہتے ہیں؟ ورنہ وہ عزازیل تھا، عزت والا. عزازیل کہتے ہیں عزت والے کو، بنا ابلیس مایوس ہونے والا. لیکن یہ آدم ہے، یہ شیطان نہیں ہے، یہ ابلیس نہیں ہے. ابلیس سے بھی خطا ہوئی، وہ اس پہ ڈیرا ڈالا، جم گیا، مایوس ہو گیا. لیکن آدم سے بھی خطا ہوئی لیکن اس پہ ڈیرا نہیں ڈالا، جمع نہیں، فوراً اٹھا، اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارا، انووک کرا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اس پہ ڈیرا نہیں ڈالا. یہ ہے ایک بہترین حقیقی اس ابن آدم کی، یہ ایک حقیقتاً ایک ڈومیننٹ کریکٹرسٹک ہے اس ابن آدم کا. جو واقعی آدم کی اولاد ہے، وہ کوئی خطا کرتا ہے تو اس پہ ڈیرا نہیں ڈالتا، فوراً اٹھتا ہے، کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہے، وہ شیطان کا پیرو نہیں. لیکن ہاں جو کوئی غلطی کرے پھر اس پہ جم جائے، ڈیرا ڈال دے، وہ یقیناً شیطان کی پیروی کرتا ہے. لیکن کسی سے کوئی خطا ہو گئی، آؤٹ آف اسسمنٹ، آؤٹ آف ٹیمپٹیشن، کچھ بھی ہو گیا، چھوڑ دو، آگے بڑھو. آدم کی طرح آپ آدم کی اولاد ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارو، جیسے کہ پکارا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تو اگر ہمیں رحمت میں نہ ڈانپ لے، ہم تو خسار اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ہماری کوئی راہ نجات نہیں اگر تو نہ ہمیں تھامے. تو حقیقت یہی ہمارا طرز عمل ہے. ہمارا کون سہارا ہے اللہ کے بغیر اگر اللہ نہ ہمیں تھامے؟ تو یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اولاد آدم کی اور حقیقتاً ابن آدم کی یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو اس پہ ڈیرا نہ ڈالے، وہ فوراً اٹھے، اللہ تعالیٰ کی پکار پہ، اللہ تعالیٰ کی پکار کی طرف بڑھے. یہ اس کا طرز عمل ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ اور آگے چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیہ، ہم نے اس کی یہ جو توبہ تھی نا وہ قبول کر لی. فتلقى آدم من رب، انہوں نے سیکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے کچھ نام، کچھ کلمات جن کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. یعنی انہیں وہ الفاظ نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کو پکاروں، وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیے. پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہاری جو توبہ ہے قبول کر لی. لیکن توبہ کسے کہتے ہیں؟ پہلی بار ہمارے سامنے یہ ورڈ آ رہا ہے، دا ورڈ توبہ. توبہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کس سے کہتے ہیں توبہ؟ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، رجوع کرنے کو. اور یہ توبہ اللہ بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے. جی میں پھر سے بول رہا ہوں، سرپرائز نہ ہو، یہ توبہ اللہ بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتا ہے. توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ توبہ انسان بھی کرتا ہے اور اللہ بھی کرتا ہے. انسان کب کرتا ہے؟ انسان سے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا،
تو فوراً اللہ تعالیٰ کو انووک کرا، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بھی رجوع کرتے ہیں. جو اس نے اس سے شفقت، وہ رحمت اس کے اوپر، اس کے سر سے اوپر اٹھائی تھی، وہ واپس شفٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم نے مجھے پکارا، یہ میری رحمت ہے، پھر سے لے لو. جسے حدیثوں میں بھی آتا ہے، آپ نے وہ حدیثیں بار بار پڑھی ہوگی، ابن آدم میری طرف ایک بالش چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ کی طرف بڑھتا ہوں. وہ ایک قدم چل کے آتا ہے، میں 10 قدم چل کے آتا ہوں. مفہوم میں بول رہا ہوں. تو گویا انسان بھی رجوع کرتا ہے، انسان بھی توبہ کرتا ہے، اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے. لیکن یہ انسان اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ کی بلندی میں توبہ کرتا ہے. یعنی انسان اوپر کی طرف توبہ کرتا ہے، اعلیٰ لفظ آتا ہے. انسان اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، اور اللہ انسان پر توبہ کرتا ہے. یہ نیچے کی طرف آیا. گویا اللہ تعالیٰ بلند ہے، اس کی توبہ غالب ہے، وہ بلندی سے توبہ آتی ہے اللہ کی طرف جب ہو. لیکن جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو وہ بلندی کی طرف بڑھتا ہے. اللہ کی توبہ بلندی سے آتی ہے، انسان کی توبہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. یہ اس توبہ میں فرق ہے. تو انسان بھی رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی رجوع کرتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو آپ اب یہاں ایک حکمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حکمت کیا ہے یہاں پہ؟ ایک بڑی حکمت ہے. دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نام سکھائے یا یہ کلمات سکھائے جن کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. کیا ہمارے اوپر بھی کوئی ایسا کوئی نشانی آتی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد ہمارے لیے آئے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد ہمارے لیے آتی ہے کہ وہ بھی ہمیں کوئی الفاظ دیں، ہم اسے پکارے؟ اس کے متعلق مفسرین نے بڑا بحث کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے، وہ عدل کرتے ہیں. عدل ان کا بڑا ڈومیننٹ کریکٹرسٹک ہے. اور عدل ہی نہیں، وہ تو الرحمان ہے. اگر وہ عدل پہ ہی کام آئے تو دنیا میں کوئی چلے نا. اگر اللہ تعالیٰ عدل پہ بھی کام لینا، عدل پہ کیا اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرے. کیا آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو چلو ریوارڈ دے دیا، کوئی غلط کام کیا تو آپ کو سزا دی. اگر اللہ تعالیٰ عدل بھی کرے نا تو پھر بھی ہماری راہ نجات نہیں. اللہ تعالیٰ الرحمان ہے، اور اس نے اس مرسی کے تحت اللہ تعالیٰ نے 2 احسان ہمارے اوپر کیے. جو بھی کوئی پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا ضمیر، جو ہماری فطرت ہے، جو ہمارا نیچرل ڈسپوزیشن ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو فوراً ایک ندامت سی اندر جاگ اٹھتی ہے. وہ ندامت، پشیمان انسان ہوتا ہے. وہ فیلنگ آف گلٹ آتا ہے انسان کے اندر کہ بھائی میں نے کیوں یہ خطا کری. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر یہ انسان کو یہ گلٹ نہ آئے تو یہ شاید ہی کبھی پلٹے اللہ کی طرف. تو یہ جو گلٹ ہے، یہ جو انسان پشیمان ہوتا ہے، ندامت انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات جو بتائے ہمیں بذریعہ نبی، بذریعہ وحی، بذریعہ قرآن، اس اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عنایت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، جیسا کہ پکارا آدم نے علیہ الصلوۃ والسلام، حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے. جیسے انہوں نے مجھے پایا تم بھی ویسے ہی مجھے پاؤ گے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. ہماری رحمت تو وسیع ہے، کوئی پکارے تو میں اسے تھام لوں. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی. اب لیکن یہاں پہ بھی ایک اور حکمت ہے جو اور آپ کو سمجھنی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہیں پھر سے سرخرو کیا. اس پہ بھی ایک ضرب ہے. کن کے متعلق؟ اس کرسچن ڈاکٹرین کے متعلق. کرسچن ڈاکٹرین کا ماننا یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ خطا کی ہے، حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ خطا کی ہے، اس کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے. اس کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے. یعنی ان کی خطا کے نتیجے میں دنیا وجود میں لائی گئی، اور فطرتاً انسان جو ہے وہ برا ہی پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے
کیسے چینج کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ثم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اپنا بیٹا نامزد کیا بذری عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، ان کو قتل کیا گیا، اور اس کی قتل کے بنیاد میں، اس کے باوجود یعنی اس کے قتل کے بدلے میں تمام نوع انسانی کو معاف کر دیا گیا۔ یہ ہے کرسچن ڈاکٹرین۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں الرحمن ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بندشوں میں قید ہے، غلطی ہو گئی، اس کے نتیجے میں دنیا بنی، اب دنیا کا کوئی کفارہ تو ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا نامزد کیا اور اس کو پھر اجازت دی کہ اسے سولی پہ چڑھایا جائے، اس کی موت واقع ہوئی، اس موت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی کے گناہ معاف کر دی۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، یعنی انسان گنہگار ہی پیدا ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں فتاب علیہ، میں نے انہیں توبہ کیا، پھر سے رترگرو کیا، اور جو یہاں پہ لفظ آیا اس سے پہلے واپس جائیے، آپ اس ورڈ پہ ایمفیسائز کیجئے، وقلنا یا آدم اسکن، اسکن لفظ آیا ہے، سکونت اختیار کرو اس جنت میں، تو میں نے وہاں پہ بھی آپ کو ایمفیسائز کیا تھا، یہاں پہ اسکن جب لفظ آیا آ سکتا تھا اخلد بھی، لیکن اخلد جب بھی ورڈ آتا ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا، یہاں اسکن آیا تو سکونت اختیار کرو، یعنی فار ٹائم بینگ یہاں رہو، اور یہ آپ کی ابدی جنت نہیں، یہ شارٹ ٹرم ہے، آپ کی امتحان کے لیے کیا گیا انتظام، آپ کی تربیت کے لیے، جو میں نے ابھی دہرایا۔ کتنا اللہ تعالیٰ ایکسپریسلی بیان فرماتا ہے، بالکل کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس ہے، اٹس لائک 2+2 آبجیکٹو سٹیٹمنٹس ہے، کوئی شک نہیں، کوئی تذبذب نہیں، بالکل کرسٹل کلیئر۔ اسکن کا لفظ آیا ہے، اخلود بھی آ سکتا تھا، تو اس پہ بھی ضرب ہے اس کرسچن ڈاکٹرین کے متعلق کہ یہ دنیا بحث سزا بنائی گئی، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے، یہ کہہ کے فتاب علیہ، ہم نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی۔ کلیئر ہو رہا ہے سبھی کو؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا ہی رحیم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کری، ویسے ہم سب کی اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کر سکتا ہے، لیکن ہمارے تک ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو تھامتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہاں ایک اور آپ حکمت سمجھ لیں، یہ ہمارا کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس ہوں گے، میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، یہ کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس ہے بس، آپ اس کو ذہن میں سمجھیے گا۔ انسانوں نے نا خود ساختہ عقیدے گڑھ لیے ہیں، پریکنسیوڈ نوشنز ہیں انسان کے، جو اس نے اپنی سویلائزیشن میں سیکھے ہیں، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کا نتیجہ لازماً سزا کے طور پر ہوتا ہے، یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو یقیناً اسے سزا ملے گی ہی ملے گی، چاہے دنیا میں کسی عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے صاف کرتا ہے، لیکن سزا تو ضرور دیتا ہے، یہاں اس چیز کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے تک ہے، جزا اور سزا کا مالک تو میں ہوں، یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی بندہ سارے اچھے کام کرتا ہے تو ضروری نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے اس کا عمل، اخلاص کی کمی نظر آئے تو اسے جہنم بھیج دے۔ عمل کوئی لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے کا، عمل بس اللہ تعالیٰ کی ربانیت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو پکارتی، ابارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ہماری جو عمل ہے، نیک عمل، صحیح طریقے کے مطابق، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پیروی کر کے جو ہم عمل اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی رحمانیت کو ہم اپیل کرتے ہیں، اس کے رحیم کے جذبوں کے ابارتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے اور وہ ہمیں جنت دے گا۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کون جنت کے لائق ہے کون جہنم کے لائق ہے، سزا اور جزا کا مالک اللہ تعالیٰ خود ہے، یہ عمل کا ان سے کوئی دخل نہیں۔ کوئی نہ سمجھے کہ میں تو بڑے نیک اعمال کر رہا ہوں تو جنت تو میرا مقدر ہے، تو پھر وہ برباد ہے۔ اور کوئی یہ تصور کرے تو میں تو بڑا ہی گنہگار ہوں، کتنے بڑے کانڈ کیے ہیں میں نے، اب تو میری کوئی راہ نجات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں کیونکہ میں رحیم ہوں۔ الرحمن الرحیم میری سب سے بڑی صفت ہے، یہ تشریح ہے سورہ فاتحہ کی، میں نے کہا تھا آپ سے اس ٹائم بھی، سورہ فاتحہ جو ہے اسی کی تشریح پورا قرآن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرتا ہوں کیونکہ میں الرحیم ہوں، بے پایا رحمت ہے میری، تم مجھے پکار کر کے تو دیکھو، تم مجھے بڑا رحیم پاؤ گے، تم مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔
تو مجھے پکارو تو صحیح. تو اس کا مطلب یہ حکمت یہاں سے لے لیں آپ. کوئی بھی کتنا بھی کوئی نیکوکار ہو, اسے یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ جنت تو میرا مقدر ہے. پھر وہ اس درجے سے گر گیا. ثم رددناہ اسفل سافلین. یا کوئی خطا کر رہا ہے, گناہ میں مبتلا ہے, تو یہ تصور نہ کرے کہ میری کوئی راہ نجات نہیں. ابلیس نہ بنے, مایوس نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. وہ ابن آدم ہے, ابن آدم بن کے رہے. اور ابن آدم کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اور انہی الفاظوں میں پکارے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو راستے ہیں وہ آسان کرے گا, ہمارے گناہوں کو بخشے گا, ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا, کیونکہ وہ الرحیم ہے. لیکن ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامیں, اس کو انووک کریں, اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. تو یہ اس کی سب سے بڑی حکمت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ الحمدللہ ڈسکشن کلوز ہوا. اب صرف یہاں پہ 2 آیتیں بچی ہیں اس رکوع کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت ٹچ کریں گے, لیکن وہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وما علینا الا البلاغ. آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں, بٹ گیو می مومنٹ پلیز. میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دیٹ از دا ریزن. جسٹ 2-3 سیکنڈز پلیز.